اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے لیے جو اگاتا ہے زمین سے، ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنیٰ ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی ذلت اور محتاجی اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ لن نصبر ہرگز صبر نہ کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر، یخرج لنا نکالے ہمارے لیے، تنبت الارض اگاتی ہے زمین، بقلھا بقل یعنی کہ سبز سبزیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ساگ کے لیے ہے۔ اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، ہوا ادنیٰ ادنیٰ یعنی کہ بہت کم تر چیز، دنیا کا ورڈ اسی سے نکلا ہے، خیرٌ بہتر، بہتر کیا ہے، منو سلویٰ جو آسمان سے اتر رہی ہے، اس کے بدلے میں تم زمین سے اگنے والی کم تر چیز مانگ رہے ہو۔ اہبطوا تم اترو، مصرًا بڑا شہر، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت ڈالی گئی، ذلۃ والمسکنۃ ذلت اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے یا وہ گھر گئے، بغضب غضب کے ساتھ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، یعتدون حد سے بڑھ جاتے تھے، شرع سے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، یعنی منو سلویٰ پر۔ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کے بدلے چاہتے ہو ادنیٰ درجہ کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجہ کی ہے؟ اچھا اگر نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور ایسی ایسی گستاخیوں سے ایک زمانے میں جا کر ان پر جما دی گئی ذلت کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر نہ رہی اور پستی اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ ذلت اور غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا، اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ یہ واقعہ بھی وادی طیہ کا ہے۔ منو سلویٰ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی۔ اس میدان کے باہر کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بو، کاٹو اور کماؤ اور کھاؤ۔ اب آگے آتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یعنی وہ کتنے ہی مالدار ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ اب آگے سورہ آل عمران میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت آئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تو ان کو یہودیوں کو بہت زیادہ عزت اور ترقی ملی ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اللہ کا قانون تو جھوٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون تو بالکل صحیح ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے، مگر اگر ایک تو شرط یہ ہے کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں داخل ہو جائیں، شریعت کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو ان کو عزت ملے گی، لیکن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیتے صدق کے دل سے، لیکن انہوں نے وہ کام تو نہیں کیا۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈال دیں۔ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، جو اب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ انسانوں کے سہارے سے تو حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر وہ ذلیل اور خوار ہی رہیں گے۔